قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، ماہ ربیع الاول اپنے تمام تر انوار و تجلیات کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر عطا فرمایا اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے۔ میں پچھلے جمعے کی ایک بات کو تسلسل کے ساتھ آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمانوں میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تو ہمیں بھی یہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ تو ہماری قوم انہی دو سوالات کے اندر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
کچھ منانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہ ہے ہماری مصروفیات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک جملہ پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جب بھی کبھی کہیں ایسی بحث ہو رہی ہو تو میں ان دونوں فریقوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان بحثوں سے آج تک آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ مثلا جو ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تراویحیں 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ کیا آج تک اس بحث سے 20 والوں کو آپ نے منا لیا یا 8 والوں کو منا لیا؟ کیا ہمارے پاس کرنے کا اور کوئی کام نہیں رہ گیا؟ اور میں ان دونوں فریقوں سے یہ کہا کرتا ہوں جب بھی کبھی کوئی ایسی بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب ان باتوں سے حاصل کچھ نہیں ہوا آج تک تو تم دونوں ہی اپنے اپنے علم میں اضافہ کر لو، بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو۔ 8 والے جو ہیں وہ 20 والوں سے اپنے علم میں اضافہ کر لیں، 20 والے 8 والوں سے اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ تو جب دونوں فریق اپنے علم میں اضافہ کریں گے تو اس کی روشنی میں تمہارے مسائل حل ہوں۔ لیکن اگر یہ صرف ضد کا معاملہ ہے تو صدیاں ہو گئی ہیں ان باتوں پہ لڑتے ہوئے، آپ کچھ حاصل نہیں۔ اور اب تو پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو قوم 1400 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ تراویحیں 8 ہیں کہ 20 ہیں، انہوں نے لوگوں کی کیا رہنمائی کر دی۔ کافر ہمارا مذاق اڑاتے۔ تو علم میں اگر اضافہ ہو جائے، معلومات میں اضافہ ہو جائے تو اس سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ لفظ بدعت میں چونکہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں تھوڑا بہت، جو میں خطبہ جمعہ پڑھتا ہوں، اب اس تقریر کے بعد اذان ہوگی اور پھر جمعے کا خطبہ ہوگا تو میں خطبے میں یہ حدیث ضرور پڑھتا ہوں، خیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب آپ کسی بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بدعتی ہے یا بدعت کر رہا ہے تو اصل میں آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے بڑا سخت حکم ہے۔ اور میں اپنے خطبہ جمعہ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں۔ اب یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ بدعت کا لفظی معنی کیا ہے۔ بدعت کا لفظی معنی ہے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، یہ اس کی ڈیفینیشن۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے بدیع، یہ اللہ کی صفت ہے بدیع۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت بھی 7ویں پارے میں موجود ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا نئے سرے سے تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو لفظ بدیع
یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے بدعت۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نیا کام جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، بدعت کہتی ہی اسے کہ جس کی پہلے کوئی مثال موجود، یعنی اللہ نے جب زمین بنائی تو زمین کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی کہ اللہ نے اس کو دیکھ کے زمین بنائی۔ اللہ نے آسمان بنایا تو اللہ بدیع ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اللہ وہ تخلیق کرتا ہے، اس لیے اللہ کو بدیع کہتے ہیں۔ اب شریعت کے اندر اگر کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے، تو اس کام کا اگر آپ نے آغاز کیا تو اس کو شریعت کی زبان میں بدعت کہتے ہیں۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں۔ اب اس موضوع کو اتنا مسلمانوں نے نہیں چھیڑا جتنا کفار نے چھیڑا، اور اس کو مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کا باعث بنایا، چونکہ اہل علم کے ہاں یہ حدیث بھی موجود ہے، وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل علم بدعت کو گمراہی سمجھتے اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی۔ اب یہاں پہ جو کفار نے ایک سلسلہ شروع کیا، یہ تھی جو بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک وزارت خارجہ کے آفیسر نے کالم لکھا تھا کہ میں جب برطانیہ گیا تو وہاں ایک آفیسر نے جب میرا استقبال کیا تو وہ اردو بہت اچھی بول رہا تھا، اور پھر اس نے پشاور اور نوشہرہ کے ارد گرد کے کچھ لوگوں کے متعلق مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے، فلاں حاجی صاحب کا کیا حال ہے فلاں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ برطانیہ کا بندہ میرے علاقے کو اتنا قریب سے جانتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ پشاور اور نوشہرہ کے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہاں 20 سال ایک مسجد میں امامت کرواتا رہا۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہمارے اندر پھیل گئی، وہاں سے ان کو پوری عربی کی تعلیم دی جاتی ہے، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اور ہمارے ہاں مساجد میں ان کو خطیب کے طور پہ، امام کے طور پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں وہ مناظرے کرواتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرواتے ہیں۔ اور ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے اور ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک طبقہ وہ جس نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ کل بدعت ضلالہ، چونکہ ہر بدعت گمراہی ہے تو جو بھی کوئی نیا کام ہوگا وہ بدعت ہے اور بدعت جہنم میں لے جاتی ہے۔ دوسرے طبقے نے کہا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ جو نیا کام برا ہے وہ تو گمراہی ہے، اور جو اچھا ہے وہ شریعت قبول کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ مثالیں پھر دیتے ہیں کہ یہ تراویحاں جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اپنے اپنے گھر جا کے پڑھو، 3 دن صرف پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی پہلے نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھ رہے تھے،
تو آپ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ ان کو جماعت کرواؤ۔ تو وہاں بھی یہ سوال اٹھا کہ یہ دین میں ایک نیا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں بدعت تو ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ دوسرے جو ہیں، یہ میں دونوں کا موقف آپ کے سامنے، میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں ایک بندے کی بات کروں۔ ویسے بھی ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب کسی مخالف کو دلیل دینی ہو تو اس کی کتاب سے دینی چاہیے۔ بھائی ایک عیسائی اس قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو قرآن سے دلیل دیں گے تو اس دلیل کا معنی کیا ہے؟ اس کو دلیل دینی ہے تو اس کی بائبل سے دو نا۔ یہ اصول ہے گفتگو کا۔ تو بات جب کمپیریزن کریں تو دونوں کا موقف سامنے رکھیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایک ہوتی تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی ایک ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی کے دور میں 2 اذانیں جمعے کی شروع ہوتی۔ تو ایک نیا کام شروع ہو گیا جو حضور کے دور میں نہیں تھا۔ بہت سی مثالیں ہیں جو دوسرا گروہ دیتا ہے، لیکن میں اپنا ذاتی موقف جو آپ کے، میں چونکہ یہ حدیث خطبے میں پڑھتا ہوں اور میں بدعت کو بدعت ہی سمجھتا ہوں، میں اس کی اقسام میں نہیں جاتا، اس لیے میں حدیث خطبے میں پڑھتا ہوں کہ دین میں نیا کام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب یہ تو تھا مولویوں کا، جنہوں نے بیچاروں نے اپنے اپنے فرقے میں رہنا ہوتا ہے۔ کوئی بڑا عربی والوں کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع روٹی کی خاطر کرنا ہو اور سجدہ درہم کی خاطر کرنا ہو، وہ دین کیا پہنچائے گا لوگوں کے ساتھ۔ جس بندے نے تنخواہ لے کے امامت کروانی ہے، خطابت کرنی ہے، اس نے لوگوں کو دین بتانا ہے۔ جس کا رکوع اور سجدہ روٹی اور درہم و دینار کے لیے ہے، وہ کیا بتائے گا دین کی؟ تو انہوں نے تو چونکہ یہاں اپنے اپنے فرقوں میں، اور میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، علماء سے بھی پوچھتا ہوں، کبھی تم نے اپنی مسجد میں بتایا ہو کہ آج جرمنی میں اسلام کے خلاف یہ رسالہ چھپا ہے، آج فرانس میں یہ چھپا ہے، آج مشرکین نے، ہندوؤں نے یہ سوالات اٹھائے ہیں کہ قرآن میں کتنی آیات جو ہیں یہ ایسی ہیں؟ کبھی تم نے اپنی مساجد میں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو بھی موضوع گفتگو بنایا؟ جب بھی تم موضوع گفتگو بناؤ گے، بریلوی ہے تو وہ کہے گا دیوبندی برے ہیں، دیوبندی ہے تو وہ کہے گا بریلوی برے ہیں۔ تم نے تو اپنے مساجد میں صرف مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بتایا، تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کفار ہمارے دشمن ہیں اور وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کس مسجد میں اس بات پہ، جہاں ہمارے ہاں ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی کہ فلاں اسلام کے دشمن نے یہ اسلام پہ حملہ کیا۔ اب ہمارا نوجوان طبقہ جو یورپ میں رہتے ہیں، وہ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج کل جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کی مشنرزی جو ہیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کے، وہ ہمارے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین تو اس دور میں قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اس موضوع پہ کبھی کوئی مولوی بات، بھائی اس کو تو اپنی تنخواہ سے غرض ہے نا کہ میں جس فرقے سے ہوں اس کی بات کروں گا تو مجھے مسجد والے تنخواہ دیں گے، اگر میں اس فرقے کی بات نہیں کروں گا تو میری تو روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے مسلمان نوجوان جن کے سامنے عیسائی یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھائی تمہارے تو دین میں بدعتیں اتنی آ گئی ہیں کہ اصل دین تو ختم ہو گیا ہے، تو اب تو تمہارا دین اس دور میں قابل عمل ہی نہیں رہا۔
نبی پاک کے دور میں بینک نہیں تھے، اب آپ کے معاشی نظام میں بینک آ گیا ہے۔ نبی پاک کے دور میں یہ مائک نہیں تھا، اب یہ مائک آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوائی جہاز پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ بیٹھتے ہیں۔ اور حیران کن آپ کو بات بتاؤں، جب قائد اعظم محمد علی جناح ناراض ہو کے چلے گئے نا برطانیہ واپس، تو 1932 میں علامہ اقبال ان سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم یہاں آؤ۔ دو باتیں انہوں نے کہیں۔ انہوں نے کہا، پہلے وہ چونکہ کانگریس میں تھے، قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، لیکن کانگریس کے ممبر وہ پھر بھی رہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف لے کے جانا ہے۔ انگریز ہمارے اوپر قابض ہوئے ہیں تو ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کے ان کے خلاف جنگ لڑیں، لیکن وہ کوشش ان کی ناکام ہوئی، تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ 1932 میں اب علامہ اقبال ملے، تو قائد اعظم نے دو باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس میں تو زیادہ وقت رہا ہوں، ہندوؤں پہ تو کسی مسلمان کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، میں نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا ہے، یہ ہمارا نقصان کرتے، لیکن مسلمانوں کے پاس میں کیسے چلا جاؤں جو میں اپنے کمرے میں راز کی بات مسلمانوں سے کرتا ہوں، شام کو وہ جو انگریز کا ڈی سی ہے اس کے دفتر میں وہ بات پہنچ گئی ہوتی ہے، تو میں کیا آ کے کروں یہاں؟ ہندوؤں پہ میں اعتبار نہیں کر سکتا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور میرے مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ اور اگلی بات انہوں نے جو کہی وہ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان اس دور میں دو بڑے فتوے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دو بڑے فتوے پتہ کیا تھے؟ جو کرسی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے وہ عیسائی ہے، یہ فتوے چل رہے، یہ بدعت ہے۔ نبی پاک کو کرسی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، یہ تھی بحثیں مسلمانوں کے اندر۔ جو پینٹ کوٹ پہنے گا وہ عیسائی ہے، جو انگریزی تعلیم حاصل کرے گا وہ عیسائی ہے۔ یہ ہمارے زوال کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو قائد اعظم کہنے لگے کہ جس قوم کے لیڈروں نے ان کو اس بحث میں الجھا دیا ہے کہ کرسی میز پہ کھانا کھانے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، میں اس قوم کا کیا کروں؟ اب دیکھیے بدعت کہاں کہاں انہوں نے اس بات کو اچھالا اور کیسے کیسے لڑائیاں جھگڑے کروائے۔ 1945 میں اس سپیکر کے خلاف فتویٰ اور حرام کا فتویٰ آیا کہ اس میں اذان دینا حرام ہے، اس میں جماعت کرانا حرام ہے، لیکن وہ بے وقوف یہ بات بھول گئے کہ علم کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ فتووں سے نہیں رکتا۔ علم کا مقابلہ تو علم کے حوالے سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو، یہ کوئی بدعت یہ نہیں ہے کہ میلاد شریف کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذہنی طور پہ یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہ اپنے دین کے متعلق کتنے کنفیوز ہو جائیں، اور اس سٹیج پہ لا کے اب کفار نے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا ہے کہ تمہارے دین میں تو ساری بدعتیں ہیں، نبی پاک کے دور میں تو یہ دین تھا ہی نہیں، اس لیے تمہارا دین تو ہے ہی گمراہی، اور گمراہی کا راستہ چھوڑ دو۔ ایک فتویٰ اس دور میں یہ بھی آیا کہ جو چمچ کے ساتھ چاول کھاتا ہے وہ بھی عیسائی ہو جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ دیکھیے کہاں تک انسانی ذہن جو ہے اس کو الجھایا گیا۔
وہ تو اللہ بھلا کرے، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب ان کے سامنے رکھا گیا کہ مولویوں نے فتویٰ دیا ہے کہ چمچ کے ساتھ اگر چاول کھائے جائیں گے، چونکہ نبی پاک نے تو چمچ کے ساتھ نہیں کھائے، تو انہوں نے کہا بے وقوفو، یہ فتویٰ تب دینا تھا اگر حضور کے دور میں چمچ ہوتا تو حضور استعمال نہ کرتے۔ تو اہل علم بھی اس دور میں موجود تھے، لیکن ان کی بات کون سنتا ہے بھائی؟ اگر نبی پاک کے دور میں جہاز ہوتا اور حضور استعمال نہ کرتے تو پھر فتویٰ دیتے، اگر حضور کے دور میں یہ سپیکر ہوتا اور حضور استعمال نہ کرتے پھر فتویٰ دیتے۔ ایک چیز حضور کے دور میں موجود ہی نہیں ہے، اس پہ فتویٰ دینا کہ یہ بدعت ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے استاذ اچھے ملے، میں نے جب ان سے یہ بدعت کے متعلق بحث کی تو انہوں نے مجھے ایک اصول بتایا، اور الحمدللہ میں علماء کی جس محفل میں بھی اس اصول پہ بات کی ہے پھر ان کے سر جھک جاتے ہیں، اور جو اصول میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی دین کا دشمن تمہارا ذہن جو ہے وہ گندا نہ کر سکے۔ اور میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ جو بدعت کا تصور ہمارے ہاں ہے تم تو اس وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہو کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ میں خطبہ جمعہ میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب اس ساری بحث کو بحث تو لمبی ہے لیکن میں نے چند اشارے صرف آپ کو کیے۔ اب بدعت کیا ہوگی؟ جو گمراہی ہے، جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس حدیث پہ پورا یقین رکھنا ہے، اس کا معنی آپ ذہن میں رہے گا نا، دین میں نئی چیز جس کی پہلے دین میں مثال موجود نہ ہو۔ تو بدعت دین میں وہ چیز ہے جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو۔ یہ اچھی طرح عقیدے کی چونکہ بات ہے کلیئر کر لینی۔ بدعت ہر وہ نیا کام جو میرے نبی کی کسی سنت سے ٹکراتا ہو، دین میں ہر وہ نیا کام جو میرے نبی کی کسی سنت سے ٹکراتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ اس لیے پھر میں بدعت کی قسموں میں بھی نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو بھی نیا کام میرے نبی کے حکم سے ٹکرائے گا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں۔ یہ مائک میں کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مائک نبی کی کسی سنت سے ٹکراتا نہیں کہ ٹکراتا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایسی بات آ جائے جو پیغمبر کی سنت سے ٹکرائے، حضور کے حکم کی مخالفت کرے۔ میرے خواجہ غریب نواز بر صغیر میں تشریف لائے، دیکھا کہ ہندو ساز پہ اپنے بھجن گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اپنے مذہبی گیت گاتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی ہے، دلیل دینی ہو تو اگلے کی کتاب سے دو نا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی ان پہ آتے ہی کہتے کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ایک ہندو کو کیا لگے قرآن حدیث سے؟ اب خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ انہی سازوں پہ اللہ کی حمد بیان کروانا شروع کر دی، انہی سازوں پہ نبی پاک کی نعت شروع کروا دی، اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ اور اس دور کے علماء نے اس کو بدعت نہیں کہا، کیوں؟ کہ وہ حضور کی کسی سنت سے ٹکراتی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کیا ہے؟ جو کسی نبی پاک کی سنت سے ٹکراتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کو اپنی ذاتی بتاتا ہوں۔ کچھ دوست
مجھے کہنے لگے کہ بچے بہت تنگ کرتے. بھائی یہ بھی فتویٰ آ گیا تھا کہ جو لوگ بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں نا، یہ کافروں والا کام کرتے ہیں. یہ جو سال بعد بچے سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، یہ تو کافروں کا ہے، یہ بدعت ہے. اب ظاہر ہے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے، یہ پرانی بات ہے، کہنے لگے حضرت صاحب ہمارا بچہ جو نرسری میں پڑھتا ہے، پریپ میں یا 1 میں پڑھتا ہے، اب وہ جب سکول جاتا ہے تو ساتھ والے بچے کہتے ہیں کہ کل ہماری برتھ ڈے تھی، ہماری سالگرہ تھی. اب اس بچے کو کون سمجھائے کہ سالگرہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سالگرہ بدعت ہے. اب پریپ کا بچہ جو ہے اس کو کیا کو بتائے؟ تو ہم تو الجھ گئے ہیں، علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، ہم کیا کریں؟ بچے روتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی برتھ ڈے کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کیک لے کے آئیں، موم بتیاں ویسے ہی جلائیں، ویسے ہی اس کے ہاتھ میں وہ چھری دے کے کیک کٹوائیں، لیکن آپ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں، بچوں سے کہیں بھائی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرو. ہاں بھائی ایک بچہ نعت شریف پڑھے، اب سارے بچے درود پڑھو اور یہ کیک کاٹے. تو الحمدللہ ہمارے بہت سے دوستوں نے ایسے کیا، اور ہم نے وہ جو ہیپی برتھ ڈے کہنے والے تھے ان کو درود پہ لے کے آئے. یہ میں نے ایک مثال صرف اپنی ذاتی دی. اب وہ جو لوگوں کو مثلا ایک بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہے اس پہ فتوے لگانا، وہ بھائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیک تھا ہی نہیں، یہ نبی پاک کی کسی سنت سے نہیں ٹکراتا، یہ حضور کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتا. بچوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ان بچوں سے وہ خوشی چھین لو گے تم؟ ایسا نہیں ہوتا، اس معاشرے میں رہنا ہے. اور پھر بچے کے ذہن میں شروع سے یہ بات آ جائے کہ میرا دین تو مجھ سے خوشیاں چھینتا ہے. ان کی خوشیوں کو اس حوالے سے لے کے جائیں کہ وہ خوشیاں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں تم اپنے دین کے حساب سے کرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. تو بدعت کی یہ ڈیفینیشن آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دین میں وہ کام جو نبی پاک کی سنت سے ٹکراتا. جو بندہ بھی آپ سے کہے نا کہ یہ چیز بدعت ہے، اسے بس یہ پوچھو کہ یہ حضور کی کس سنت سے ٹکراتا، ورنہ تو یہ دین پھر قابل عمل ہی نہیں رہے گا، اور کفار تو آپ کی نئی نسل کو کافر کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کتنے نوجوان عیسائی ہو گئے ہیں صرف اسی بات پہ کہ اس دور میں اسلام کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہی نہیں ہے. جب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ سپیکر بدعت ہے، جب ان سے کہیں گے کہ کرسی میز بدعت ہے، یہ تو نبی پاک کے دور میں تھا ہی نہیں. تو خدا کے لیے اب دیکھیے کراچی کے 2 بڑے مفتیوں کی میں سن رہا تھا. ایک کہہ رہا ہے تمہاری میلاد کی محفل بدعت ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تمہارا سیرت کا جلسہ بھی تو بدعت ہے. نبی پاک کے دور میں کب سیرت کے جلسے ہوتے تھے؟ یہ بحث ہو رہی. وہ کہتا ہے کہ تم بھی تو سیرت کا جلسہ کرتے ہو نا. نبی پاک کے دور میں تو کوئی حفظ کا مدرسہ نہیں تھا، پھر سے مدرسے بھی سارے بدعت ہو گئے. نبی پاک کے دور میں تو کوئی سکول بھی نہیں تھا، پھر ہر سکول بدعت ہو گیا. نبی پاک کے دور میں تو یہ پنکھے بھی نہیں تھے مسجد میں، یہ بھی سارے بدعت ہو گئے. کیا لوگوں کی ذہنی رہنمائی کر رہے. تو خدا کے لیے بدعت کی یہ ڈیفینیشن آج میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ دین میں نئی چیز، اور کون سی نئی چیز؟ جو اللہ کے نبی کے کسی حکم سے ٹکراتی، چھوڑ دیں اس کو، وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جائے گی. اور باقی
ان بیچاروں نے تو پڑھا ہی نہیں ہوتا. یہ بات میں نے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ جو فائز لوگ ہیں اور یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ریسرچ کی کلاسوں میں جب یہ بات کی ہے تو لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ جتنی جدت ہمارے دین کے اندر ہے یورپ والے ہمیں کیا جدت دیں گے. جب میرے مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے دور کا علم سکھاؤ. ہمارے بچے فزکس پڑھیں اور ایسی پڑھیں کہ ان کے نقش قدم کے آگے کسی کا نقش قدم نہ ہو. تو لوگوں نے کہا حضور باپ اپنے دور کا بیٹے کو علم نہ دے. یہاں تو 1400 سال کی بات ہو رہی ہے نا. مولا علی سرکار تو ایک نسل کی بات کر رہے ہیں کہ باپ بیٹے کو اپنے دور کا علم نہ دے. یہ جدت کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. پوچھا کیا حضور باپ بیٹے کو اپنے دور کا علم نہ دے؟ فرمایا ہاں تیرے بیٹے کے دور کا جو علم ہے اس کو اس سے روشناس کروا، اس کے دور کا علم اس کو دے. اس نے کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر تیرے بیٹے نے تیرے دور کا علم سیکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے دور میں پیدا کرتا. اللہ نے اگر اسے تیرے دور میں پیدا نہیں کیا، تیرے بعد والے دور میں پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ اس کو علم بھی تیرے بعد والے دور کا سکھانا چاہتا. اللہ اس کو تیرے دور والا علم نہیں سکھانا چاہتا. تو کیا ہوا فتووں سے؟ یہی سپیکر پھر خانے کعبے میں بھی چلا گیا نا. ہم نے فتوے دے کے ٹی وی تڑوائے نا. گھروں میں جا کے لوگوں نے سوٹے مار مار کے، اور وہ ٹی وی پھر مسجد میں چلا گیا. اور بھائی اپنے دور کے علم کا مقابلہ علم سے کرو. یہ بدعت کہہ کے نوجوان نسل کو تنگ نہ کرو، ورنہ تو اب کافر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ دین اس دور میں قابل عمل ہی نہیں رہا. یہ 1400 سال پہلے تھا، ٹھیک ہے اس وقت اس پہ لوگ عمل کرتے تھے. آج کل تو تمہارے دین میں یہ نئی بدعتیں آ گئی ہیں، تو بدعت گمراہی ہے، تم گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. کوئی نام رکھ لیں. ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے، اچھا ان کی میں ایک بحث کی چھوٹی سی بات. اس نے کہا کہ تمہارا میلاد کا جلسہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں منایا تھا. وہ مفتی آگے سے کہہ رہا ہے تم نے بھی تو سیرت کے جلسے کا اشتہار چھپوایا نا، یہ بھی تو صحابہ نے نہیں کیا تھا. یہ جو تو نے مدرسہ بنایا یہ بھی تو صحابہ نے نہیں بنایا تھا، نبی پاک نے بھی کوئی مدرسہ نہیں بنایا تھا. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اپنے علم میں اضافہ کر لو، جھگڑو نا. تو اس نے بتایا کہ اسے کیا کہا. اس نے کہا ہمارا سیرت کا جلسہ ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہم جلسے کو مقصد نہیں سمجھتے، ہم جلسے کو ذریعہ سمجھتے ہیں. مدرسے کو مقصد نہیں سمجھتے بلکہ مدرسے کو ذریعہ سمجھتے ہیں. تم میلاد کو مقصد سمجھتے ہو. یہ فرق ہے ہمارا تمہارا. یہ بحث تھی چھوٹی سی. میں نے وہاں ایک جملہ عرض کیا، میں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں اپنے علم میں اضافہ کر لو، تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. یہ عقیدہ میں نے یہاں کتنی دفعہ بیان کیا ہے. تم تو کہتے ہو کہ میلاد کا جلسہ مقصد ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مقصود صرف اللہ کی ذات ہے. میری زندگی کا مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اگر تیرے علم میں میرا عقیدہ ہوتا تو کبھی محفل میلاد کو بدعت نہ کہتا. کیوں؟ دوسرا عقیدہ میں نے کتنی دفعہ آپ سے بیان کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عطا صرف اللہ کرتا ہے.
ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حضور وسیلہ ہے، عطا اللہ نے کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مقصود اللہ کی ذات ہے، میں نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور وہ جملہ پھر آپ بھول جاتے ہیں، کیا کروں کہ ہر مذہب آپ کو اللہ تک جانے کا راستہ بتائے گا، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، آپ کے فرقے ہوں، ہر کوئی کیا بتائے گا؟ یہ راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی راستہ اللہ تک نہیں جاتا، ہر رستہ رستے میں رہ جاتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے، وہ صرف مدینے سے ہو کے جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ بات اکثر آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ہم کنفیوز کیوں نہیں ہوتے، ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ کنفیوز وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک سے زیادہ رستے ہوں۔ میں کون سے رستے پہ چلوں؟ اور جس کے سامنے رستہ ہی ایک ہو، اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ایک ہی رستہ ہے اللہ تک، صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو کے جاتا ہے۔ ہم کسی، یہ جو جملہ یہ تو اب لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا ہے کہ ہم کسی مولوی اور پیر کے امتی نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ اس لیے یہ بدعت کا کوئی بھی آپ کے ایمان کو کنفیوز کرنا چاہے تو سو کہنا کہ بدعت وہ نئی چیز ہے جو اللہ کے نبی کے کسی حکم سے ٹکرائے، اللہ کے نبی کے کسی حکم کی مخالفت کرے۔ باقی یہ جدید علوم سیکھنا، یہ جو کچھ بھی آتا ہے، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان علوم کو سیکھیں، ان بحثوں سے نکلیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو سال میں ایک دفعہ ہی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے کل، اور ہم انشاءاللہ 10 بجے نوافل شکرانے کے ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور پھر 12 بجے انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا، اور بعد میں پھر محفل پاک 4:30 بجے صلاۃ و سلام جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو یہ کل آپ کو دعوت ہے، سب تشریف لائیں اور اس رات کو اچھی طرح ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا